بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے بارے میں ہم سب اس پہ اتفاق کریں گے کہ آج کل یہ ایک ایسا مبحث ہے، یہ ایک ایسا دین کا حکم ہے جس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ ایک دین کا ایک بہت اہم حکم ہے، ایک بہت اہم رکن ہے، مگر یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا معاملہ کس طریقے سے مسلمانوں سے اس دور میں متعلق ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جہاد قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے، بالکل ویسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور چونکہ ایک خاص حدیث ہے جو اس وقت زیر بحث ہے اور جس کی بنیاد پہ یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں جب ان کو موقع ملے وہ کفار کے خلاف جہاد کریں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے۔ چنانچہ یہ حدیث ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، یعنی مجھے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے، اللہ یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں، رہا ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے۔ چنانچہ اس روایت کی بنیاد پہ یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ روایت جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہی ہے، چنانچہ ان کی پیروی میں اب مسلمانوں کو اپنی اجتماعی حیثیت میں یہ حکم ہے کہ وہ کفار کے خلاف جہاد کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اسلام لے کے آئیں، اور جیسے کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب تک یہ کام نہیں کرتے اس وقت تک وہ بچے نہیں رہیں گے، مسلمان کے خلاف مسلسل جہاد کرتے رہیں گے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے جان لیجئے کہ سب سے بنیادی طور پہ دو باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور ان دونوں کا لحاظ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم حدیث کا صحیح فہم حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث کو ہم کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث کوئی دین کا انڈیپینڈنٹ حکم دیتی ہی نہیں ہے۔ حدیث ہمیشہ بیسڈ ہوتی ہے قرآن یا سنت پر، اسی کی کسی معاملے کی شرح یا فرع ہوتی ہے، اسی کی کسی چیز کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی روایت کوئی بات بیان کر رہی ہے تو وہ اصل میں اوریجنل سورسز میں جو قرآن اور سننا ہے اس میں کیسے بیان ہوئی ہے اور وہ کیا بات ہے جس کی یہ شرح کر رہی ہے۔ چنانچہ اگر اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کی اپنی بنیاد سے تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک نوعیت کا قتال اور جہاد زیر بحث ہے جس کا تعلق خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے ہے، اور اگر اس روایت کو دیکھیں تو خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں ان سے متعلق ہے، اور وہ یہ معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی سنت اللہ کہتے ہیں، اپنی اسٹیبلش پریکٹس کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے یا آسمانی عذاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں تاکہ یہ دنیاوی جزا و سزا اخروی جزا و سزا کے لیے ایک دلیل بن جائے۔ چنانچہ یہ وہ ایک پورا کا پورا واقعہ ہے جو رسولوں کی زندگیوں میں پیش آیا، اور آخری مرتبہ یہ رسول اللہ کی زندگی میں پیش آیا، اور یہ دنیاوی جزا و سزا برپا کی گئی، اور یہ روایت کچھ نہیں ہے مگر یہ اسی بات کا بیان ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ یہ روایت یہی کہتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو شرک پر جمے رہیں گے، جن پر حق کو واضح کر دیا جائے گا، جن پر اتمام الحجت ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق ان پر اس درجے میں واضح ہو جائے گا کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی بنیاد، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی کہ اس کا انکار کر سکیں، تب بھی وہ اگر حق کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا اہل شرک کو یہ دی گئی کہ ان پہ موت کی سزا نافذ کی گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ شرک کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جو اہل کتاب ہیں یا وہ لوگ کہ جو بنیادی طور پہ توحید پرست تھے ان کے بارے میں ان کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے مذہب پہ زندہ رہیں، تاہم یہ ضروری تھا کہ وہ اسلام کے زیر دست ہو کے رہیں۔ یہ روایت دراصل مشرکین کے بارے میں بات بیان کر رہی ہے۔ یہ جو الفاظ ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، تو اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں الفاظ کو قرآن مجید اس کی اصل سے تو یہ معلوم ہوگا کہ جو قرآن مجید جیسے یہ کہتا ہے کہ اہل شرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ختم کیا، یا ان کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر وہ اپنے شرک پہ قائم رہیں گے تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تاوقت کو اسلام قبول نہ کر لیں۔ یہ روایت کچھ نہیں ہے مگر اسی کی ایک شرح ہے۔ چنانچہ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ یہ روایت اصل میں ایک ایسی سنت اللہ کی شرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ اسپیسیفک ہے، اس کو ایکسٹینڈ باقی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اسی کا ایک بیان ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کو سمجھنے کے دو پرنسپلز ہوتے ہیں، ایک تو جیسے میں نے عرض کیا اور ایکسپلین بھی کر دیا، یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی اصل کو تلاش کریں اوریجنل سورسز میں، اور اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ حدیث ریلیٹ ہوتی ہے قرآن مجید سے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پرنسپل ہے وہ یہ ہے
کہ ہمیں حدیث کے جو مختلف ویریئنٹس ہیں، اس کے جو مختلف طرق ہیں جس میں وہ آئی ہے، اس کے جو ویریئنٹس ہیں، ان سب کو جمع کریں اور یہ دیکھیں کہ کمپلیٹ پکچر کیا ہے۔ چنانچہ جب اس حدیث کے ہم مختلف ویریئنٹس کو، اس کے جو مختلف طریقوں سے جہاں یہ وارد ہوئی ہے، اگر جمع کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ ایک ویریئنٹ میں اتنے اسپیسیفک ہیں کہ جو ہم نے بات پہلے سمجھی تھی، یعنی پہلے پرنسپل میں سمجھی تھی کہ اصل میں یہ روایت ہمیں مشرکین، ہمیں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دے رہی ہے کہ مشرکین کے خلاف جہاد کریں، تو یہ بالکل مبرہن ہو جاتا ہے کہ واقعی مشرکین ہی ہیں، اگرچہ وہاں پہ الفاظ الناس ہیں، کہا گیا نا امرت ان اقاتل الناس۔ یہ دیکھیے جو ایک دوسری روایت جس سے یہ معاملہ بالکل حل ہو جاتا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس میں الفاظ یہی ہیں کہ امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ، روایت ساری وہی آگے، صرف الناس کی جگہ بھی المشرکین آ گیا، جس نے اس بات کو بالکل قطعی کر دیا کہ روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ مجھے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، تو یہ مجھے سے لوگوں سے یہاں مراد وہ مشرکین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سامنے موجود تھے، جو شرک میں جمے ہوئے تھے، جن کو شرک کے بارے میں کنونس تھے، شرک وہ ایک غلط چیز ہے، پھر بھی وہ اس پہ جمے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان اہل شرک پہ نافذ کی، اس کا عام مسلمانوں سے یا عام شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا عام مسلمان یا عام شریعت جو مسلمانوں کے لیے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے، ظاہر ہے کہ میں اس میں گفتگو کر رہا ہوں، تو ان کے لیے صرف اور صرف وہ جہاد جو آج جس کی بنیاد پہ جہاد کیا جا سکتا ہے، یا وہ بنیاد جس پہ کیا جا سکتا ہے جہاد، وہ ایک ہے، اور وہ ہے ظلم، عدوان اور اس قبیل کے دوسرے جرائم، اور وہ بھی ایسے ملک کے خلاف جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ڈپلومیٹکلی یا دوسرے ذرائع سے ان چیز سے باز نہیں آ رہا، اپنی اس سرکشی سے باز نہیں آ رہا۔ اور جیسے کہ میں نے بہت دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جہاد بھی اسلامی ریاست ہی کرے گی، کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ ہم باٹم لائن میں ایک سمری کے طور پہ یہ عرض کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں جو جہاد بیان ہوا ہے، یہ وہی جہاد ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور یہ جہاد اسپیسیفک ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے، رسولوں سے، اور یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیاوی سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں۔ یہ معاملہ جب آخری مرتبہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش آیا، چنانچہ یہ روایت بھی انہی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ واقعی انہوں نے معاملہ سر انجام دیا، اور اس طریقے سے سر انجام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ قرآن مجید میں حکم دیا گیا تھا اسی کی پیروی میں یہ سارا معاملہ ہوا، اس کا عام شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔